لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل السلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات میں پر محمد وآل محمد. حضرت گرامی قدر، صاحبان فکر و فہم، اس سے قبل کہ میں اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے معروضات بیان کروں، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نجمہ نقوی بنت سید محمد جعفر نقوی کی روح کو ایصال فرما دیں. عظمت محمد و اہل بیت محمد پر بلند تر صلوات پڑھیں. حضرات گرامی قدر، صاحبان فکر و فہم، قرآن مجید اللہ کی لاسانی کتاب کے مخلوق میں اتنی بھی قدرت نہیں کہ جو اس کی ایک آیت کا جواب لا سکیں. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے انسان کو عقل و شعور و آگہی سے آراستہ کیا، وہ اس لیے تاکہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے دنیا کے خیر و شر میں تمیز دے سکے، اچھے اور برے میں فرق کر سکے، قبیح اور حسن میں تمیز دے سکے. عقل کا کام یہ ہے کہ عقل پہچانتی ہے، درک کرتی ہے کہ کس چیز میں نفع ہے، کس چیز میں نقصان ہے، کون سی شے حسین ہے، کون سی شے قبیح ہے، کون سی شے منفعت سے بھری ہوئی ہے اور کس شے میں مفسدہ پایا جاتا ہے، کون سی شے قابل مرغوبیت محبوبیت ہے اور کون سی شے ایسی ہے جس سے کراہت کی جائے اور اس پر نفرین کی جائے. یہ عقل کا کام ہے. عقل تمیز دیتی ہے اچھے اور برے میں، پسندیدہ اور ناپسندیدہ اشیاء میں. اس کے باوجود کہ اللہ نے
عقل کو یہ تمیز دی، اللہ نے اپنی طرف سے بھی اچھے اور برے کی تمیز پیش کر دی۔ اپنی محبوبیت مرغوبیت کی اللہ نے قرآن مجید میں تشخیص کر دی کہ دیکھو کیا شے ہمارے لیے پسند ہے اور کون سی شے ہمیں پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جب اپنی ناپسندیدہ اشیاء کا ذکر کیا تو اللہ نے صاف طور پہ اعلان کر دیا ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھ جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، جو خیانت کار ہیں، جو گنہگار ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المنافقین، اللہ منافقوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، وہیں پر اللہ نے اپنی پسند کا بھی اظہار کر دیا کہ ان اللہ يحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ يحب المقسطین، اللہ عدل و انصاف سے کام لینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ يحب المتقین، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ يحب المقسطین، اللہ عدل و انصاف سے کام لینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، وہیں اللہ نے اپنی پسند کا بھی اظہار کر دیا، اور اس کے بعد ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جب وہ میدان قتال میں آتے ہیں، میدان جہاد میں آتے ہیں تو ایسے ڈٹ کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں محبوب وہ شخص ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اس آیت کے سیاق کو دیکھیں تو دو باتیں بالکل واضح سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں پہلی چیز جو ارشاد فرمائی ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ اسے پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ اسے پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرے، اللہ اسے پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جنگجو اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتا، تو اللہ کی محبوبیت اور مرغوبیت کا باعث نہیں بن سکتا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی جنگجو شجاع اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرے تو وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں تلواریں اٹھا کر لے کر آئے، وہ اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس شجاع سے محبت کرتا ہے۔ دوسری صفت اللہ نے بیان کی کہ صفن کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ راہ خدا میں جب میدان قتال میں آتے ہیں تو ایسے ڈٹ کر جنگ کرتے ہیں، ان کے قدم اتنے ثابت ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ اپنی محبوبیت مرغوبیت اپنی محبت اس سے مخصوص کر رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرے، نہ کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، اور جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نظر میں مرغوب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نظر میں شجاع نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنی محبت کا اظہار شجاع کے لیے کیا، اور اس شجاع کے لیے کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جنگ کرے۔ عزیزان گرامی، شجاعت ایک ایسی صفت کا نام ہے جو ہر زمانے میں، ہر قبیلے میں، ہر اتوار کے لوگوں کے درمیان محبوب ترین شے کا نام ہے۔ بزدل سے بزدل انسان اپنے آپ کو شجاع ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس صفت کو اپنے سے متصف کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں بزدل ہوں،
کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میدان سے فرار کرنے والا ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھ میں بہادری کی صفت نہیں پائی جاتی، بلکہ جب مقام بیان میں ہوتا ہے تو چاہے اس میں یہ صفت نہ بھی پائی جائے، وہ اپنی جرأت کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے فلاں مقام پر اپنی جرأت کا ایسے اظہار کیا، میں نے فلاں میدان میں اپنی جرأت کا ایسے اظہار کیا۔ عزیزان گرامی، تو یہ صفت اتنی محبوب صفت ہے کہ چاہے انسان میں نہ بھی پائی جاتی ہو، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہادر ہوں، میں شجاع ہوں، یہ صفت مجھے پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیں شجاعت کسے کہتے ہیں؟ رسول خدا نے شجاعت کا اقل معیار بتایا اور فرمایا کہ ان اللہ یحب الشجاعت، کہ اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے، وَلَوْ عَلَىٰ قَتْلِ الْحَيَّةِ، چاہے اس شجاعت کا اظہار سانپ کے مارنے میں ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے، چاہے اس شجاعت کا اظہار سانپ کے مارنے میں کیوں نہ ہو۔ رسول اسلام کے فرمودات کی روشنی میں، فرمان کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ شجاع وہ ہوتا ہے جو سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر رونے والا سب کچھ تو ہو سکتا ہے، شجاع نہیں ہو سکتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر رونے والا، سانپ کو دیکھ کر رونے والا کبھی شجاع نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے مولائے کائنات نے چند دن کی عمر میں مہد میں 2 انگلیوں سے اصغر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ اقل شجاعت ہے جو ابھی گہوارے میں جس کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن جب یہ شجاعت اپنے کمال پر پہنچے گی تو انہی 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ کر آسمان کی جانب پھینک دیا جائے گا۔ جب شجاعت اپنے کمال پر پہنچے گی تو اس کمال پر پہنچے گی کہ جن 2 انگلیوں سے مہد میں گہوارے میں سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، انہی 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ شجاعت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے، چاہے اس کا اظہار سانپ کے مارنے میں کیوں نہ ہو، یہ اقل شجاعت ہے۔ اور اس کے بعد رسول اسلام نے شجاعت کے کمال کو بھی بتایا کہ تمہارا دشمن تمہارا نفس ہے، فَاقْتُلُوهُ، اس کو قتل کر دو۔ اگر تم اپنے نفس کو قتل کر دو گے تو تم سب سے بڑے شجاع کہلاؤ گے، تم سب سے بڑے بہادر کہلاؤ گے، تم سب سے بڑے جنگجو کہلاؤ گے، تم سب سے زیادہ جری اور ہمت والے فتح کر لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شجاع مارا گیا تو سوچا کہ جب یہ مارا گیا تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے۔ لہٰذا قتل عمر ابن عبدود کے بعد انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا، بھاگنے لگے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ وہ لوگ کہ جو اب تک اپنے خیموں سے نہیں نکل رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو مارا گیا جو بہادر تھا، جس کی شجاعت کے ہم قصیدے پڑھ رہے تھے، جس کی بہادری کا ہم بیان کر رہے تھے، یہ تو مارا گیا۔ لہٰذا اگر ہمیں اس بات کی توقع ہے، ہم یہ چاہیں کہ ہمارا بھی شجاعوں میں نام ہو جائے، تو یہ تو اب نہ رہا، اس کے مقابلے میں جا بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا کم از کم ان بھاگنے والوں کو ہی قتل کر دیں، ہمارا نام شجاعان میں آ جائے گا، ہمارا نام بھی قتال کرنے والوں میں آ جائے گا، ہمارا نام بھی بہادروں میں آ جائے گا۔ اب کچھ لوگ نکلے، چند لوگ نکلے اور ان بھاگنے والوں کا پیچھا کرنے لگے۔ توجہ فرمائیے گا، ان بھاگنے والوں کا پیچھا کرنے لگے جو لوگ ابھی تک خیمے سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ عمر ابن عبدود کے مارے جانے کے بعد اب پیچھا کر رہے ہیں اور وہ بھاگنے والے بھاگ رہے ہیں۔ ابھی چونکہ حواس باختہ ہیں، حواس اپنے قابو میں نہیں ہے، لہذا بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کچھ حواس ان کو واپس آئے، ایک مرتبہ خیال آیا علی تو اس شجاع کو کہتے ہیں جو کبھی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا، علی اس بہادر کو کہتے ہیں جو کبھی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا۔ لہٰذا سوچنے لگے کہ علی تو نہیں ہے، یقیناً کوئی بزدل ہوگا جو ہمارا پیچھا کر رہا ہوگا۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کچھ لوگ ہیں جو تعاقب کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، پیچھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جب
ان بھاگنے والوں کے قدم رکے تو یہ تعاقب کرنے والوں کے قدم خود بخود رک گئے. توجہ فرمائیے گا, بھاگنے والوں کے قدم خود بخود رک گئے. اب تاریخ نے عجب منظر پیش کیا کہ اب تک جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ تعاقب کر رہے تھے, جو پیچھا کر رہے تھے وہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے تھے. منظر بدل گیا, کیفیت بدل گئی, حالات بدل گئے. جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ پیچھا کر رہے تھے, جو پیچھا کر رہے تھے وہ بھاگ رہے تھے. لیکن عزیزان گرامی, جو عمر ابن عبدود کے ساتھ آئے تھے وہ بھی عام شجاع نہ تھے, وہ بھی تو قتال کرنے کے لیے آئے تھے, وہ بھی تو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن عزیزان گرامی, انہوں نے تعاقب کر کے انہیں پکڑا. لیکن مرے ہوئے کو مارتے تو کیا مارتے؟ کسی شجاع کی یہ صفت نہیں ہے کہ ڈرے ہوئے کو قتل کر دے, مرے ہوئے کو مار دیتے. مرے ہوئے کو مارتے تو ان کی شجاعت کا کیا قصہ ہوتا. لیکن انہوں نے جاتے جاتے بڑی زیرکی کے ساتھ, بڑی دانائی کے ساتھ ایک نامناسب جگہ پر زخم دیا کہ مرتے مرتے وہ مر گئے لیکن کبھی اپنے زخموں کو دکھا نہ پائے. یعنی اس طریقے سے زخم دیا گیا تھا کہ کبھی بھی مقام مفاخرہ ہو, کبھی بھی مقام فقر ہو تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم بھی میدان میں گئے تھے, دیکھو ہم نے بھی زخم کھائے ہیں, ہم نے بھی چوٹیں کھائی ہیں, ہم نے بھی گھاؤ کھائے ہیں. لیکن ان کفار نے ایسی جگہ زخم دیا تھا کہ کبھی مقام مفاخرہ میں بھی یہ نہ کہنے پائے کہ ہم میدان قتال میں یہ زخم کھا کر آئے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, تو شجاعت دیکھیں, شجاعت کا عقلاء بیان فرماتے ہیں کہ شجاعت ہمیشہ مشکل حالات میں نکل کر آتی ہے. مشکل حالات میں وہ لوگ کہ جو ہمیشہ میدان سے فرار کرتے تھے, ان کی شجاعت کے بکے ہوئے قلموں نے اتنی ثنا کی, اتنی تعریفیں کی کہ ارے ایسے شجاع تھے, ایسے شجاع تھے, ایسے بہادر تھے. یہاں تک کہ یہ لکھ دیا گیا کہ انہوں نے فلاں نے جنگوں میں, قتال میں, میدان جہاد میں اس کثرت سے شرکت کی تھی کہ ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا. ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا. میں ان لکھنے والوں کو, بکے ہوئے قلموں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چہرے کا رنگ قتال کی وجہ سے, جنگ کرنے کی وجہ سے سیاہ نہیں ہوا تھا, بلکہ عمل ایسے تھے کہ چہرہ سیاہ ہو گیا تھا. لہذا تعریف شجاعت بیان کی جا رہی ہے. اور جہاں مولائے کائنات کی شجاعت آتی ہے وہاں پہ مولائے کائنات کی شجاعت کو کم کرنے کے لیے کوئی ہیلا چھوڑا نہیں گیا, کوئی بہانہ چھوڑا نہیں گیا. لہذا استاد محترم آیت اللہ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ محدث دہلوی نے جب خیبر لکھی تو اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ علی کا خیبر فتح کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں تھی. علی کا خیبر فتح کر لینا, علی کا فاتح خیبر ہونا, قاتل مرحب و انتر ہونا کوئی کمال کی بات نہیں تھی. کہا کیوں دلیل دیتے؟ کہا اس لیے کہ جب علی میدان کی طرف جا رہے تھے تو علی کے پرچم پر کسی ام المومنین نے اپنا دوپٹہ باندھ دیا تھا. یہ اس دوپٹے کی برکت تھی جو علی کو میدان خیبر میں فتح نصیب ہوئی. میں کہوں گا کہ عجب بیٹی تھی, باپ کی رسوائی کا سبب بن گئی. ارے باپ کے پرچم پہ کیوں نہ باندھ دیا تاکہ کم از کم پوری حیات میں ایک غزوات کے تو فاتح بن جاتے, ایک جنگ کے تو فاتح بن جاتے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کسی ایک میدان کے تو فاتح بن جاتے لیکن کسی کے فاتح نہ بن پائے. اچھا ٹھیک ہے, روپٹے کی اتنی برکت, دوپٹے کی اتنی برکت آپ ثابت کر رہے ہیں تو ذرا جنگ جمل میں دیکھ لیں. وہاں تو بے نفس نفیس آئی تھیں, اور بے نفس نفیس جب آئیں اور اس کے بعد عسکر کے پیر کٹے تو منہ کے بل زمین پر گری, وہاں تو فتح نصیب نہ ہوئی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, شجاعت ایسی محبوب اور مرغوب شے کا نام ہے کہ بھاگنے والوں کے لیے بھی شجاعت ثابت کی جا رہی ہے کہ ان کو شجاعت تسلیم کرو. لیکن عزیزان گرامی, شجاعت
اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو پیدا کرنے سے خود میں نہیں آتی. اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم اپنے آپ میں شجاعت پیدا کر لیں تو پیدا کرنے سے شجاعت نہیں آتی، بلکہ عقلاء بیان فرماتے ہیں شجاعت یا تو فطری ہوتی ہے یا کسی کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. یا فطری ہوتی ہے یا کسی کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. لہذا تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے کہ اگر جناب ابو طالب ساری کائنات کی تربیت کر دیتے تو پوری کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا. ساری کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی بزدل پیدا نہ ہوتا. اب یہیں سے نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. معترضین اعتراض کر دیتے ہیں کہ اجی آپ جو ہے علی کے شجاعت کو، علی کی بہادری کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نبی سے آگے بڑھا دیتے ہیں. عزیزان گرامی، پہلی بات تو ان لاشعوروں کو تمیز ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، کیونکہ جو میں نے ابھی تاریخ کا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر ابو طالب ساری کائنات کی تربیت کر دیتے تو پوری دنیا میں کوئی بزدل پیدا نہ ہوتا. محمد کی تربیت بھی تو ابو طالب نے کی ہے، محمد کو پروان بھی تو ابو طالب نے چڑھایا ہے. اور جب ہم علی کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں تو شعور کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تمام شجاعت کے رموز کو جاننے کے بعد ان کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں. ایسے ہی بیان نہیں کہ جب ہم علی کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہزاروں کے مقابلے میں علی تنہا کافی ہوتے تھے. لیکن یاد رکھیں، جہاں علی ہوتے تھے وہیں نبی بھی ہوتے تھے. جس میدان میں علی ہوتے تھے اسی میدان میں نبی بھی ہوتے تھے. لیکن یہیں سے نبی کی شجاعت کو سمجھیں کہ جہاں علی ہوتے تھے وہاں نبی بھی ہوتے تھے. بس ایک فرق ہے کہ جب علی میدان میں ہوتے تھے تو تلوار کے ساتھ ہوتے تھے، جب محمد میدان میں ہوتے تھے تو بغیر تلوار کے ہوتے تھے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جو ہزاروں کے مجمع میں، ہزاروں کے نرغے میں بغیر تلوار کے ساتھ کھڑا ہو، اس سے بڑا شجاع کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، تو شجاعت یا تو فطری ہوتی ہے یا تربیت سے آتی ہے. علی کا ہر بیٹا شیر ہے، اس لیے کہ جو شجاعت علی کی شریانیوں میں بہ رہی ہے، علی کے گوشت و پوشت میں ہے، علی کے کلیجے میں ہے، وہی شجاعت علی کے بیٹوں میں بھی ہے. عزیزان گرامی، کیسے کیسے شجاع بیٹے علی کے، اور کیسا شجاع علی کہ علی کے مقابلے میں بہت سے بہادر آئے. کیوں؟ صرف تمنا یہ تھی کہ کسی طریقے سے اگر علی کو زیر کر دیا تو تا قیام قیامت ہماری شجاعت کا شہرہ ہو جائے گا کہ تاریخ عرب و عجم میں کوئی تو ایسا تھا جس نے علی کو زیر کیا. اس تمنا کے ساتھ بہت لوگ آئے. تاریخ نے ایک نام لکھا زازان کا. زازان بہادر، شجاع. تمنا یہ ہے کہ علی سے جنگ کروں اور علی کو زیر کر دوں، علی کو ہرا دوں. علی کو ہرا دیا تو پھر کسی کے سامنے اپنی شجاعت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر آدمی مجھے شجاع تسلیم کر لے گا. اسی گمان میں محلے بنی ہاشم کی طرف آیا، تلاش کرتا ہوا علی کہاں ہیں، علی مل جائیں تو ان سے جنگ کریں. جب محلے بنی ہاشم میں آیا تو کیا دیکھا؟ 10 برس کا ایک بچہ ہے جو کسی امر میں، کسی کام میں مشغول ہے. بہادر تھا، لہذا روبیلے انداز میں آنے کے بعد کہتا ہے، اے بچے یہ بتاؤ علی کا گھر کہاں ہے، علی کا مسکن کہاں ہے، علی کا ٹھکانہ کہاں ہے، علی رہتے کہاں ہیں. ایک مرتبہ بچے نے اس شجاع کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم علی کا ٹھکانہ کیوں پوچھ رہے ہو، علی کا مسکن کیوں پوچھ رہے ہو، علی کے رہنے کی جگہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ میں علی سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ تاریخ عرب و عجم میں میری شجاعت کا شہرہ ہو جائے اور یہ لکھا جائے کہ کوئی ایک ایسا بہادر تھا جس نے علی کو زیر کیا. ایک مرتبہ بچے نے اس شجاع کو دیکھا اور کہا کہ واپس چلا جا، تجھے اپنا مطلوب حاصل نہ ہوگا بلکہ رسوا ہو کر جائے گا. کہا نہیں، میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ علی سے جنگ کرنا ہے.
کہا اچھا علی سے جنگ کرنے کے لیے بھی لیاقت ہونا چاہیے، علی سے جنگ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو صلاحیت ہونی چاہیے، میں تیری صلاحیت کو پرکھتا ہوں کہ کیا تو علی کے مقابلے میں جانے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہا کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں بچوں سے جنگ کروں۔ ایک مرتبہ وہ 10 برس کا بچہ کہتا ہے تو پھر جاؤ میں علی کا پتہ بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ چاہتے نہ چاہتے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے جنگ تو نہیں کروں گا، کچھ ایسی تدبیر اختیار کرو کہ جس سے فتح اور شکست کا پتہ چل جائے، جیت اور ہار کی خبر ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مطلب وہ بچہ گویا ہوا کہا تو اپنے آپ کو شجاع کہتا ہے، ٹھیک ہے میں زمین پر کھڑا ہوا ہوں، اگر تو نے مجھے زمین سے اٹھا دیا تو تو فاتح کہلائے گا، اور اگر میں نے تجھے زمین سے اٹھا دیا تو تو فاتح کہلائے گا۔ زازان کہتا ہے کہ تمہاری کیا بساط کہ تم مجھے اٹھا لوگے، لہٰذا میں اس جنگ کو چند منٹوں میں ختم کر دیتا ہوں، میں تمہیں پہلے اٹھا دیتا ہوں پھر تم مجھے علی کا راستہ، علی کا پتہ بتا دینا۔ توجہ، زازان کہتا ہے میں تمہیں زمین سے اٹھا دیتا ہوں اور یہیں پر فتح و شکست معین ہو جائے گی، کون فاتح ہوا کون شکست خوردہ ہوا، کون کس نے شکست کھایا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا بچے سنبھل جاؤ، بعد میں یہ نہ کہنا کہ میں زمین پر صحیح سے کھڑا نہ ہونے پایا تھا۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ قدموں کو زمین پر جمایا اور زمین پر جمانے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، اے تراب تجھے ابو تراب کا واسطہ میرے قدموں کو جم کر پکڑ لینا۔ اور اس کے بعد زازان آیا، پوری طاقت صرف کر دی لیکن اس بچے کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا، اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکا۔ جب ہانپنے لگا پریشان ہو گیا اور اس بچے کو اپنی جگہ سے اٹھا نہ پایا تو ایک مرتبہ کہتا ہے اے بچے ایسا کرو تم ہی مجھے زمین سے اٹھا دو۔ ایک مرتبہ وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی تک تو نے میرے لیے کہا تھا نا کہ آرام سے اپنے قدم کو زمین پر جما لے، میں تیرے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ تو اپنے قدم کو زمین پر جما لے، بعد میں یہ بہانہ نہ کرنا کہ میرے قدم صحیح سے زمین پر جمنے نہیں پائے تھے، میں آمادہ نہیں تھا، میں تیار نہیں تھا۔ اب زازان جب یہ کہتا ہے کہ میں آمادہ ہوں تم مجھے زمین سے اٹھا دو، وہ 10 برس کا بچہ آگے بڑھا، ایک مرتبہ زازان کے پٹکے میں ہاتھ کو ڈالا اور کلائیوں کو جیسے ہی جنبش دی تو تاریخ نے عجب نظارہ دیکھا کہ زازان ہوا میں گیا۔ اب جو ہوا میں گیا ایک مرتبہ اس 10 برس کے بچے نے اپنے ہاتھ کو دوبارہ بڑھایا، زازان اس بچے کے ہاتھ پر آ کر ٹک گیا، بچے نے دوبارہ کلائیوں کو جنبش دی، زازان پھر ہوا میں گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 7 سے 10 مرتبہ بچے نے یہی عمل کیا۔ ایک مرتبہ حیران و پریشان ہانپتا تھکا ہوا زازان کہتا ہے اے بچے اب مجھے زمین پر اتار دو، میں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ زازان کو زمین پر اتارا گیا۔ ایک مرتبہ زازان کہتا ہے اے بچے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تو ہی علی ہے، اے بچہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تو ہی علی ہے۔ 10 برس کا بچہ بے نیازی سے کہتا ہے مجھے علی نہ کہنا، میں علی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ عزیزو اتنا سننا تھا، زازان پلٹا، یہ جملہ کہتا ہوا پلٹا، جب علی کے غلام ایسے شجاع ہوتے ہیں تو علی کیسا شجاع ہوگا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جب علی کے غلام اتنے بہادر ہوتے ہیں تو پھر خود علی کتنے شجاع ہوں گے۔ کون تھا یہ شجاع؟ 10 برس کا بچہ، علی کا شیر عباس ابن علی۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں خانوادہ اہل بیت کی شجاعت کے قصے بے شمار ہیں، اور تمام اقوام عالم کی اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک سے بڑھ کے ایک شجاع آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں پہ اگر مغربیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ ایک بہادر ہے جس کا نام ریچرڈ ہے، جس کو لائن ہارٹ کہا جاتا ہے، یعنی شیر کا کلیجہ رکھنے والا۔ اس کی شجاعت کے قصے پڑھے گئے لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب ایک دفعہ وہ میدان میں آیا اور اپنے ہوا و ہوس اور نفسانی خواہش کا شکار ہو گیا تو اسے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک سے بڑھ کے ایک شجاع آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جب ان کی تاریخ آگے بڑھتی ہے تو تاریخ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ضرور یہ مل جاتا ہے کہ ان کی شجاعت ایک مقام پر آ کر دم توڑ دیتی ہے۔ تاریخ شجاعت میں
نظیر کے طور پر اگر میں پیش کروں تو جن کی شجاعت کا بڑا شہرہ ہوتا ہے، مہارانا پرتاپ کے بارے میں کہا جاتا ہے ایسے شجاع تھے، ایسے شجاع تھے، لیکن تاریخ آگے لکھتی ہے کہ جب مغلوں کے سامنے شکست کھا کر وہ جنگل کی طرف گئے تو ان کے ساتھ ان کی ایک بچی بھی تھی۔ جب فاقہ اور بھوک بڑھی تو بچی نے شکوہ کیا، بچی کو دیکھ کر مہارانا پرتاپ بھی ایک لمحے کے لیے ٹوٹ گئے۔ عزیزان گرامی، لیکن شجاعان اہل بیت کی کیا شان کہ جہاں پر مصیبتوں پہ مصیبتیں ہیں، ظلم پر ظلم ہے، تشدد پر تشدد ہے، ہر طرف سے ظلم و ستم اور مصیبتیں ہجوم کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں لکھ سکتی کہ کبھی اہل بیت کے شجاعان کے قدم ڈگمگائے ہوں۔ ایثار، قربانی ایسی کہ کبھی میدان قتال سے ان کے قدم پیچھے نہ ہٹے، بلکہ میدان قتال میں ان کے قدم آگے ہی بڑھے ہیں۔ مصیبتیں کیسی بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، عزیزو، حسین ابن علی کہ جس کی شجاعت کے بارے میں خود مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر بیٹا شیر ہے، لیکن جیسا میرا حسین شیر ہے، جیسا میرا بیٹا حسین بہادر ہے، ویسا کوئی بہادر نہیں۔ اور اس کی تصدیق جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی کی کہ جب کسی نے مدینے میں سوال کیا کہ ہم نے علی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جیسا شجاع، جیسا بہادر میرا بیٹا حسین ہے، ویسا کوئی بہادر نہیں، حسین کی شجاعت کو تم نے کیسا دیکھا؟ تو شہزادی رو کر فرماتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ کائنات آدم و عالم میں میرے حسین جیسا کوئی بہادر نہیں ہے۔ عزیزو، حسین کے ہم رقاب جتنے اصحاب ہیں ان کی شجاعت کے قصے تاریخ عرب میں بھرے پڑے ہیں۔ ایک شجاع ہے جسے زہیر قین بجلی کہتے ہیں۔ زہیر ابن قین عرب کی شجاعت میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ عزیزو، حج کر کے آ رہے ہیں، حسین کا قافلہ زہیر کے قافلے کے ساتھ ساتھ ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب زہیر قین کچھ مسائل کو لے کر اہل بیت سے تھوڑا سا دور ہوتے، لیکن عزیزان گرامی احترام خاندان رسالت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے جناب زہیر۔ لہٰذا تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب زہیر کا قافلہ ایک طرف جا رہا تھا اور امام مظلوم کا قافلہ ایک طرف جا رہا تھا تو زہیر یہ چاہتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو حسین کا قافلہ جا رہا ہے، خیال رکھنا کہ حسین کے قافلے کے قریب نہ ہو، لہٰذا کہیں بھی ہو تھوڑا فاصلہ بنا کر رکھنا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر جناب زہیر کا اور مولا حسین کا قافلہ قریب قریب ٹھہرا۔ روایت آگے بڑھی، جناب زہیر اپنے اقربا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں کہ خیمے کے عقب سے آواز آئی، حسین کا قاصد حسین کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اب جناب زہیر نے جیسے یہ آواز سنی، جو لقمہ منہ میں جانے والا تھا وہیں پر رکھ دیا اور سوچنے لگے۔ جناب زہیر کی زوجہ جن کا نام تاریخ نے دیلم لکھا، ایک مرتبہ ایک جملہ کہتی ہیں، اے زہیر، ٹھیک ہے تم حسین کی بات تسلیم نہ کرنا، نہ ماننا، لیکن کم از کم حسین کی بات سن تو لو کہ حسین کیا چاہتے ہیں۔ لہٰذا بلایا، مطلوب کیا ہے؟ کہ آقا حسین نے بلایا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب جناب زہیر خیمے سے نکل رہے تھے تو جناب زہیر کا چہرہ مزمحل تھا، غم میں ڈوبا ہوا تھا، فکر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب خیام حسینی میں آنے کے بعد پلٹے ہیں تو اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب زہیر کا چہرہ دمک رہا تھا، جناب زہیر کا چہرہ چمک رہا تھا، جوش و ولولے کے ساتھ جناب زہیر اپنے خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں جاؤ اب تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ حسین کا راستہ ہے، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ چاہنے والوں نے پوچھا زہیر جب تم خیمے سے گئے تھے تو تمہارا چہرہ مزمحل تھا، آخر حسین نے کیا کہہ دیا کہ تمہارا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح دمک رہا ہے؟ عزیزو، ایک مرتبہ زہیر کہتے ہیں حسین نے مجھے کچھ راز بتائے ہیں، وہ راز ایسی سعادت رکھتے ہیں جن کی خوشی میں
میرا چہرہ دمک رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین، ایک مرتبہ زہیر رو کر کہتے ہیں اے میرے قبیلے والو، اے میرے قافلے والو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جو مجھے بلانے آیا تھا وہ کون تھا؟ ارے وہ شبیہ پیغمبر حسین کا بیٹا علی اکبر تھا جو مجھے بلانے کے لیے آیا۔ ہائے افسوس کہ میں نے شبیہ رسول کو کھانے کے لیے بھی نہ پوچھا، پانی کے لیے بھی نہ پوچھا۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ زہیر سب کو خدا حافظ کہہ کے جانے لگے، اپنی زوجہ دیلم کو بلایا اور کہا دیلم خدا حافظ، میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ زوجہ نے ہاتھ جوڑ دیے، زہیر جب تک جہنم میں رہ مجھے ساتھ رکھا، اب جنت کی باری ہے تو تم مجھے آزاد کیے دیتے ہو۔ ایک مرتبہ زہیر فرماتے ہیں اے دیلم مجھے پتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اس قافلہ حسینی کا انجام کیا ہوگا، لیکن یاد رکھو بعد شہادت حسین کے ساتھ سیدانیاں ہیں، انہیں اسیر نہ کیا جائے گا، انہیں رسن بستہ نہ کیا جائے گا، ان کے سروں سے چادریں نہ چھینی جائیں گی، لیکن اگر تم رہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے سر کی چادریں چھین لی جائے، تمہیں رسن بستہ کیا جائے۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم رسن بستہ ہو، تمہارے سر سے چادر چھینی جائے۔ ہاں آزادارو، جناب زہیر قافلہ حسینی میں آ گئے۔ ہاں آزادارو، کیسا جذبہ ہے کہ شب عاشور یہ جناب زہیر ہی تھے جو آقا حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جملہ کہہ رہے تھے اے میرے آقا، آپ کی نصرت میں اگر مجھے 1000 بار قتل کیا جائے اور میری لاش کو جلا کر ہوا برد کر دیا جائے، پھر بھی اگر مجھے زندگی ملے گی تو میں آپ کی نصرت سے باز نہ آؤں گا۔ آزادارو، روز عاشور نمودار ہوا، ایک ایک شہید جاتا ہے میدان قتال میں، حسین کی نصرت میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ جناب زہیر بھی آئے، تاریخ کے جملے ہیں ایسا بہادر ہے زہیر جس کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا، اپنی خود کو اتار دیا، اپنی زرہ کو اتار دیا، اپنے سامان جنگی کو اتار دیا اور کہا آؤ شوق شہادت راہ حسین ہے، مجھ پر تلواروں آؤ ٹوٹ پڑو۔ ہاں آزادارو، روایت کہتی ہے جناب زہیر پر تلواروں پر تلواریں لگی، زخموں پر زخم لگے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ زہیر زمین پر گرے، اپنے آقا کو آواز دی اے میرے مولا میری مدد کو آئیے۔ ہاں آزادارو، آخری جملہ اور ختم و دعا، حسین زہیر کے سرحانے پہنچے۔ آزادارو، زہیر کے حق میں دعائے خیر کی۔ آزادارو، کربلا ختم ہو گئی، حسین شہید کر دیے گئے، خیام جلا دیے گئے، بیویاں اسیر کر دی گئی۔ آزادارو، جب 12 محرم کو یہ لٹا ہوا کاروان حسینی کوفہ میں پہنچا ہے، منادی ندا دے رہا تھا حسین قتل کر دیے گئے، آل رسول کو اسیر کیا گیا۔ آزادارو، جیسے یہ آواز جناب دیلم کے کان میں پہنچی، غلام کو بلایا، اے غلام دیکھو حسین زہرا کا بیٹا ہے، حسین محمد کا نواسا ہے۔ ارے کسی نہ کسی نے زہیر کو کفن دے دیا، کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا، لیکن تیرا آقا زہیر بے گور و کفن پڑا ہوگا، یہ کفن لے کربلا جا، زہیر کو کفن دینا، زہیر کو غسل دینا، زہیر کو دفن کرنا۔ ہاں آزادارو، دیلم کے حکم سے غلام چلا، کربلا آیا، کربلا سے واپس پلٹا۔ اب جو دیلم کے سامنے آیا تو عجیب چہرہ ہے، ارے چہرہ مزمحل، اشک آلود، غبار آلود، ندامت سے سر کو جھکائے ہوئے۔ ایک مرتبہ دیلم نے جب ہاتھوں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ کفن ہاتھ میں موجود۔ آزادارو، غضبناک ہو کر دیلم کہتی ہے اے غلام، میں نے تجھے کفن دے کر زہیر کو کفن اور دفن کے لیے بھیجا تھا، میں کیا دیکھ رہی ہوں تیرے ہاتھ میں کفن، ایسا لگتا ہے جیسے تو نے زہیر کو کفن نہ دیا۔ آزادارو، ایک مرتبہ غلام گویا ہوا، ایک جملہ کہتا ہے اے بی بی، میں زہیر کو کیسے کفن دیتا؟ جب میں کربلا پہنچا کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے۔ ارے کربلا کی زمین پر فرزند رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا۔ میری غیرت گوارا نہیں۔